حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر جب لوگ دنیا داری میں مبتلا اور اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو انہیں حق بات کی تلقین کرنے والے بھی برے لگنے لگتے ہیں۔ بدصورتی کو چھپانے کے دو ہی طریقے ہوا کرتے ہیں کہ یا تو آئینے سے دور رہا جائے یا چہرے پہ جھوٹ کا میک اپ سجا کر اپنے دل کو تسلی دے لی جائے۔ نبی قوموں کو آئینہ دکھانے کے سزاوار ہوا کرتے ہیں، جبکہ شیطان کی ذمہ داری ہے برے اعمال پہ خوشنمائی کا میک اپ کرنا۔ کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا آسان نہیں ہوتا، سخت تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی تکالیف کا سامنا حضرت یونس علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور قوم ڈٹائی سے عذاب کو خود دعوت دیتی تھی، مذاق اڑاتی تھی کہ اے یونس، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد آخر کار انہوں نے اپنی قوم کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور خود بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد اس قوم کو سمجھانے والا کوئی نہ بچا تھا، لہٰذا اللہ کی حجت ان پر تمام ہوئی اور ان پر عذاب نازل کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ ابتدائی علامات کے طور پر اندھیرا چھا گیا اور آسمان سرخ ہو گیا۔ بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکے تھے اور ان کے جانے کے بعد آسمان کا سرخ ہو جانا ان کا ماتھا ٹھنکانے کے لیے کافی تھا۔ سب لوگ ممکنہ آفت کے پیش نظر ایک میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ خیال آرائیاں جاری تھیں، بھٹکانے والے آج بھی بھٹکانے میں مصروف تھے کہ یہ معمولی طوفان ہے، ٹل جائے گا، مگر ان میں دانا بھی تھے جو اللہ کے عذاب کو آتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کچھ نے کہا یہ کوئی معمولی طوفان نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا عذاب ہے جس کی یونس خبر دیا کرتے تھے۔ مختلف صدائیں تھیں، کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں یونس کو ڈھونڈ لانا چاہیے۔ ہر گزرتے لمحے عذاب قریب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں کسی دانا نے صدا لگائی کہ اے لوگو، یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم نہیں بچیں گے، بہتر ہے کہ توبہ کر لو۔ اور پھر پوری کی پوری قوم اس میدان میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ توبہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس نے آدم کی تخلیق کے وقت آدم اور ابلیس میں انسان اور شیطان کی تمیز قائم کی۔ خطاکار دونوں تھے، مگر ایک کو احساس ندامت ہوا، دوسرے نے تکبر کیا۔ اتنی بڑی اجتماعی توبہ کے بعد کوئی وجہ نہ تھی کہ ان پر عذاب نازل کیا جاتا، سو غفور الرحیم نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ان پر سے ہٹا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانی۔ ان پر بھی حجت تمام ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مامور کیے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، مگر ان 4 فرشتوں کو ایک اضافی ذمہ داری یہ سونپی گئی کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جائیں اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دیں۔ اللہ کی فرما بردار مخلوق کے یہ 4 نمائندے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انسانی شکل میں تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے اور انہیں اندر بلا کر کھانا پیش کیا، مگر جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور چونکہ تعداد میں 4 تھے لہٰذا یہ سمجھنے میں بھی دیر نہ لگی کہ یہ رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کی علامات دیکھ کر فرشتوں نے وضاحت کی کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی قوم پر نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کے لیے تو ہم اللہ کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ہمیں در حقیقت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم کی طرف عذاب کی خبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پریشان کن تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو منانے اور عذاب کے لیے مزید مہلت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا موقف تھا کہ وہ خود بھی وہاں جائیں گے اور لوط علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جس سے شاید بہتری کی امید پیدا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ 2 ٹوک تھا۔ وہ 4 فرشتے جب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر گمراہ لوگوں کا رش لگ گیا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے ان خوبصورت مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی منتیں کی کہ تمہارے لیے میری بیٹیاں ہیں، تم کیوں اس قبیح فعل میں پڑتے ہو؟ مگر اس بگڑی ہوئی قوم کی دلچسپی ہم جنس پرستی میں تھی، فطرت سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ تب ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کا حکم سنایا اور انہیں بیٹیوں سمیت بستی چھوڑ دینے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی گمراہوں میں سے تھی، لہٰذا اسے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے بستی سے نکل جانے کے بعد ان فرشتوں نے عذاب کا آغاز کیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس سزا کو اگر آسمانی رجم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ راقم کے تجزیے کے مطابق موت کی سزاؤں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ موت یہی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر
جسم کے مختلف حصوں سے ٹکراتے ہیں اور ہر بار نئی اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان سزاؤں کے دوران موت واقع ہونے سے پہلے انسانی جسم کی پوری کھال اتر جاتی ہے۔ اس سزا میں موت کا سبب پتھر کا لگنا نہیں ہوتا بلکہ ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات یقینی تھی کہ پتھروں کے اس عذاب کے بعد اس قوم کا کوئی فرد زندہ نہ بچا، مگر اللہ کی طرف سے ابھی اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کی مثال بنایا جانا باقی تھا۔ لہٰذا ایک فرشتے نے اللہ کے حکم پر اس پوری بستی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، انتہائی بلندی پر لے کر گیا اور پھر پلٹا کر زمین پر دے مارا۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کے حق میں دلائل دینے والوں کے لیے اس قصے میں عبرت کا کافی سامان موجود ہے، اگر وہ سمجھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے، مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن میں جو پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد ہے ان سے سبق حاصل کرنا۔ آپ کے سامنے ایک ایسی قوم کا قصہ بھی موجود ہے جس کو ان کے نبی چھوڑ کر چلے گئے، مگر چونکہ وہ خود سدھرنے پر آمادہ ہو گئی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مزید مہلت دے دی۔ اور دوسری طرف ایک ایسی قوم جن کی سفارش اللہ کے خلیل کر رہے تھے اور مہلت مانگ رہے تھے، مگر چونکہ وہ قوم خود سدھرنے پر آمادہ نہیں تھی لہٰذا کوئی سفارش ان کے کام نہ آئی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو قوم لوط کی طرف بھیجا انہی کو ایک اضافی ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے پاس نہ تو فرشتوں کی کوئی کمی ہے نہ ہی وقت کا کوئی مسئلہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش اور اپنے فیصلے کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ جو قوم خود راہ راست پر آنے پر آمادہ نہ ہو اسے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شفاعت بھی صرف اسی کی ممکن ہے جو گناہ گار تو ہو مگر اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو۔ فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کے روپ میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس قوم کی ڈٹائی واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کے معاشرے کو بہت زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ رکھیں اور انتہائی مخدوش حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ایک دوسرے کو سمجھانے کا عمل مسلسل جاری رکھیں، مدد کی امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔